یہ کام اچھا ہے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ہر عمل سے یہ کام اچھا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ کے درمیان برکتاً ہمارے علاقے کے سب سے ابو العلماء یعنی علماءوں کے باپ جناب حافظ حاجی اسلام الدین صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور اپنی قیمتی باتوں سے ہم سامعین کو نوازیں۔ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم محترم حضرات میں تو اس لائق نہیں ہوں جتنا آپ لوگ بجھ رہے ہیں جتنا ہمارے حسن حبیبی صاحب ہم کو سمجھ رہے ہیں میں تو بہت چھوٹے طبقے کا آدمی ہوں لیکن فتح پور کی سرزمین پر مجھے 52 53 55 سال ہو گیا اور آج تک میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کیا میں اپنے حوالے نہیں رہا اگر آپ اپنے کو اپنے حوالے سمجھتے ہیں تو آج میرے سینے پر تیر چل رہا ہے آپ لوگ سمجھ نہیں رہے کیا ہو رہا ہے محترم حضرات یہ مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے اور گزشتہ شب جو گزری ہے وہ شب معراج کا مہینہ کا رات ہے علماء کے اندر اختلاف ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے ہوئے اللہ سے ملے بعض علماء کہنا کہ نہیں خواب میں آپ کو اللہ نے ملاقات کی واللہ علم بالثواب کہنا یہ ہے ہم کو کہ ہماری نظریں آج ساری لوگوں پر ہے چاہے فتح پور کے سرزمین کے لوگ ہوں اندر پور کے ہوں پرتاب نگر کے ہوں رام نگر کے ہوں موہن پور کے ہوں یا دیگر مضافات کے لوگ کیوں تشریف لائے ہیں مجھے صدارت کا تغمہ پہنایا گیا میں اپنے آپ کو صدارت کی قابل نہیں ہوں لیکن چونکہ جب دیا گیا مجھے تو مجبوراً قبول کرنا پڑا اللہ تبارک تعالی میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً اللہ تبارک تعالیٰ کو جب یہ منظور ہوا کہ ہم دنیا میں اپنا خلیفہ قائم کریں لوگوں کی پیدائش کا ذریعہ بنائیں تو تمام فرشتوں کو بلا کر کے اللہ پاک نے مشورہ کیا مشورہ میں خیر ہے ارے وہ مشورہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ نے پوچھا کہ سورہ کہف کب نازل ہوئی کیا ہوا واقعہ بیان کیجئے تو آپ نے کہا کل بتا دوں گا ہے نا کفار مکہ بار بار آپ کو پوچھتے رہے لیکن کوئی وحی اللہ کے طرف سے نازل نہیں ہوتی تھی جب ٹھیک 15 دن گزر گیا
तब जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम सूरह कहफ लेकर के नाजिल फरमाया। कहा कि अल्लाह के रसूल, आप अगर इंशा अल्लाह कह दिए होते तो कल ही आपको इस बात की जानकारी दे दी जाती, लेकिन आप इंशा अल्लाह नहीं जो कहे, इसके नतीजे में आपको 15 दिन बर्दाश्त करना पड़ा और कुफ्फार मक्का की बात सुननी पड़ी। इसलिए भाई आप हजरात से गुजारिश है कि हर वो काम जिससे अल्लाह राजी हो, आप तमाम हजरात को इंशा अल्लाह ज़रूर कह लेना चाहिए, इंशा अल्लाह। तो अल्लाह पाक ने दुनिया को जब कायम करने को चाहा तो तमाम फरिश्तों को से मशवरा किया। फरिश्तों को कहा कि भाई क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति, कि ऐ फरिश्तों, मैं ज़मीन पर अपना खलीफा एक नायब को मुकर्रर करना चाहता हूँ, तुम लोगों की क्या राय है? क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा, फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह तबारक तआला, ऐसे इंसान को दुनिया में लाने की आपको क्यों जरूरत पड़ गई जो खूनखार होगा, बुराई करने वाला होगा, नापाक कतरे में रहेगा, उस इंसान की पैदाइश की आपको क्या जरूरत? अल्लाह ने क्या कहा कि जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते हो। बहरहाल हमारी पैदाइश पर फरिश्तों ने भी कुछ अल्लाह से शिकायतें की थी, वजह उसकी यह है वो सब चीजें आज सामने है। मैंने देखा मेरी बात हर उस शख्स से होगी जो अहले इल्म है, इल्म वाले से मेरी गुजारिश है वो अपने इल्म को शीशी के मुन्ने में बंद करके नहीं रखा। अल्लाह ने आपको मुश्क अंबर अता किया है। मौलाना हुसैन जमाली साहब से पूछ सकते हैं आप कि मुश्क अंबर है क्या? तमाम मुश्कों से बेहतर मुश्क अंबर की खुशबू होती है। जो अल्लाह ने जिनको इल्म नाफे अता कर दिया है, जो हुफ़ाज़ किराम हैं, जो 23 साल में हमारे नबी पर नाजिल हुआ था, जिसके वो हाफिज हैं, आज वो अपने शीशी के मुन्ना को बंद ठेफी करके रखे हुए जेब में, न उनको आप महक लगती है न दूसरों को खुशबू पहुंचती है। वजह उसकी यह है कि आज पढ़े लिखे लोग ही गलत काम करते हैं। हर पढ़े लिखे लोगों पर जरूरी है, ये जलसा है, ये इज्तिमा नहीं है, ये वाहवाही शेर मुशायरा नहीं है। जब आए हम लोग जलसा सुनने के लिए तो ले करके जाएं, खाली हाथ यहाँ से न जाएं। तो अल्लाह तबारक तआला के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में बुलाया। मेराज का महीना है। अल्लाह से जब मुलाकात हुई तो जिब्राइल अल्लाह तबारक तआला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ऐ नबी, मेरे लिए क्या तोहफा लेकर के आए? मुसलमानों याद करो, गौर करो, आज हम अल्लाह के नबी का वो फरमान को भूल बैठे। अल्लाह के नबी ने कहा हमेशा नमाज 5 वक्त पढ़ा करो, लेकिन आज पढ़े लिखे लोग नमाज से गाफिल हैं। हर पढ़े जिनके पास सीने में कुरान पाक महफूज है, सीने में लेकर के इल्म नबूवत हासिल कर लिए हैं, वो इंसान बुराई करते हैं। कितनी अफसोस सदमे की बात। ये कुरान पाक जो आपको अल्लाह ने अता कर दी है, उसको सीने में रख करके अल्लाह के हुक्म की अदूली करते हैं, ना हुक्मी पर चलते हैं आप। अल्लाह ताला के यहाँ क्या जवाब देंगे? अल्लाह तबारक तआला ने या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम, अल्लाह ने कहा ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। ऐ लोगों का लफ्ज आया है, ऐ लोगों में तमाम दुनिया के रहने वाले बसने वाले आदम के औलाद हैं, खा वो गैर मुस्लिम हो, मोमिन हो, यहूदी हो, नसारा, जो भी जात हो, सबको अल्लाह ने कहा कि ऐ लोगों अल्लाह से डरो। आज लोगों का डर निकल गया, लोग अल्लाह से खौफजदा नहीं करते और हाँ हाँ ठीक करके वक्त गुजारते हैं।
ہم کوئی شاعر نہیں ہیں، ہم انعام کے بھوکے نہیں ہیں۔ میں بھوکا اس بات کا ہوں کہ اب تمام کے تمام لوگ اللہ کے سامنے سر بسجود ہو کر اللہ کو یاد کر لیں۔ نہیں تو بھیا سنو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا تم سے کہاں؟ جہاں نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بھائی ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بیوی ہے۔ کہاں کی جو جگہ کا نام کیا جانتے ہیں آپ لوگ؟ اس کو کہتے ہیں قبرستان۔ وہاں پر کوئی کسی کا سہارا دینے والا نہیں ہے۔ میدان محشر میں پوری دنیا کی امت ہوگی، پوری دنیا کے لوگ ہوں گے۔ آدم ٹو آخری زمانے تک جو لوگ پیدا ہوں گے سب لوگوں کی روح ہوگی، سب لوگ پہچانے یہ میرے باپ ہے، یہ میرے دادا ہے۔ مدد کرے گا، مدد تو نہیں کرے گا لیکن امید بندھے گی۔ بتاؤ بھیا قبر کے اندر کون سی امید لے کر کے جاؤ گے؟ اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اے لوگو اللہ سے ڈرو۔ ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے لیکن ہمارا آپ اللہ کے حکم کو ناگزیر کرتے ہیں، بھاگتے ہیں۔ ہماری مسجدیں ویران ہوتی ہے، ہمارے مدرسے ویران ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہم جس جگہ بیٹھے ہوئے یہ مدرسہ میمونیہ ہے، مدرسہ میمونیہ ہے۔ مدرسہ میمونیہ سے میں گزارش کرتا ہوں ان کے اہل کردار کو، جو لوگ ان کے ماننے والے ہیں، جو لوگ صدر سیکریٹری ہیں، کہ مدرسے قائم ہو گیا کئی سال ہو گئے، آج تک کوئی بچہ مدرسے میں اعوذ باللہ نہیں پڑھا۔ کیوں؟ کہے ہم پیسہ کے بھوکے ہیں، پیسہ کے لیے سرکار کو منا کر کے پیسہ جیب میں رکھنے کے لیے بھوکے ہیں، جبکہ یہ چیز یہ اس وقت ہونی چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نبوت کے لیے اصحاب صفہ پر غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو تعلیم دی تھی، جس تعلیم کے بجے پر حکم یہ آیا ہے کہ آخرت کے میدان میں جبکہ قرآن پاک سیکھنے والے لوگ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، آدھے دن جنت میں جائیں گے۔ کیوں ایسا نہیں ہوا؟ مدرسہ کے اندر جلسہ کر لینے سے کوئی مشہور کام نہیں ہوتا۔ مدرسے کے اندر آپ اصحاب صفہ بنائیے، تعلیم دیجئے۔ وقت کی ناگزیر، آپ مدرسے میں بغل میں اسکول ہے، آپ اپنے استاد سے مل کر کے ٹائم ٹیبل مقرر کر کے بنائیے، تب مدرسہ انشاءاللہ چمکے گا۔ یہ جلسے جلوس کر لینے سے مدرسہ نہیں چمکے گا۔ اگر آپ علم دین سکھاتے ہیں، بچوں کو خود سیکھتے ہیں تو آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ کے ماننے والے کو فائدہ ہوگا، بچے پڑھنے والے کو فائدہ ہوگا، بچے کے والدین کو قیامت کو روز وہ چیز سر پر تاج پہنایا جائے گا جو تاج امریکہ بھی نہ کبھی دیکھا ہوگا، ایسے لوگوں کو تاج پہنایا جائے گا۔ گزارش اس بات کی آپ حضرات سے ہے، میں چلتے چلاتے میں کیا کہوں، میری تو صحت اچھی نہیں ہے، بات بہت بھول جاتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ جب شب معراج میں تشریف لے گئے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ نے پوچھا نبی سے کہ اے نبی تم کیا چاہتے ہو، کیا لے کر کے میرے لیے تحفہ آئے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فرمان کے مطابق تحیات کو پیش کیا، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہو گئے، کہا کہ اے نبی مانگو، تم مجھ سے کیا مانگتے ہو؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ میری امت کو بخش دیجئے، تو میری امت کو بخش دیجئے، میری امت کو بخش دیجئے۔ بتاؤ بھائی اس وقت میں نہ امام حسین یاد آئے، نہ حسنین یاد آئے، نہ خدیجہ یاد آئی، نہ ام کلثوم یاد آئی، نہ زینب یاد آئی، نہ رقیہ یاد آئی، نہ خدیجہ الکبریٰ یاد آئی۔ یاد اگر آئی ان کو تو ہم جیسے گنہگار مسلمان یاد آئے، ان کی امت، ان کی بخشش کے لیے آپ نے اللہ سے کہا، اللہ نے کہا کہ اے میرے پیارے نبی، اے میرے پیارے نبی بخش دوں گا میں امت ساری کی، اے میرے پیارے نبی بخش دوں گا میں امت ساری تیری۔ پھر اتنی جلدی کیوں آج کی رات، اتنی جلدی کیوں ہے؟ میں آپ کی امت کو بخش دوں گا۔
میں آپ کی امت کو بخش دوں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا کہ بخش دوں گا میں تیری ساری امت، اور اتنی جلدی کیوں؟ آج کی رات ہے۔ اللہ نے کہا من یطع اللہ والرسول، جس نے اللہ کی عبادت کی، عیادت کی، واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ نے کہا کہ اے میرے پیارے نبی، جو تجھ سے ملا وہ ہم سے ملا۔ سنتے ہیں نا بات کو ہماری، جو تم سے ملا وہ مجھ سے ملا، جو تجھ سے جدا وہ ہم سے جدا۔ یہی فیصلہ آج کی رات اللہ نے شب معراج میں فیصلہ سنا دیا ہے۔ ہمارا اور آپ کا کام ہے اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی، اللہ کے حکم پر پروان چڑھانی، لیکن بھیا ہوتا کہاں؟ پڑھے لکھے لوگ، اذان ہو رہی ہے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر نماز ہے، لیکن چادر تان کر کے ہم سو جاتے ہیں۔ بھیا میں بھی ایک وقت میں جوان تھا، آج بوڑھا ہو گیا ہوں۔ اللہ کا فضل ہے، آپ کی دعا ہے کہ اللہ نے جب الصلاۃ خیر من النوم کی آواز میرے کان کے اندر پہنچایا تو میں فوراً اللہ کو یاد کرنے کے لیے راضی تیار ہو گئے۔ آج کے علماء، آج کے حفاظ کرام سینے میں پوری نبوت، علم نبوت بھری ہوئی ہے، لیکن غلط کام کرتے ہیں۔ کیا اللہ کے یہاں کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا نا ہم سے کہ تم کو جو دولت دیا تو تم دولت کو کہاں خرچہ کیا؟ آج نے اللہ تبارک تعالیٰ نے علم نبوت ہمیں بخشا ہے، علم نبوت دی ہے، اس کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر قدر کرو گے تو تمہاری قدر اللہ کرے گا۔ تم غریب ہو تو دولت مند بن جاؤ گے۔ اگر ان کی لائے ہوئے دین کو ٹھکراؤ گے تو بھیا کیا حشر ہوگا وہ میں نہیں کہہ سکتا۔ میں لب کشائی کر کر کے سورج کے سامنے ایک چراغ دکھانا ہوا۔ ہمارے علماء کرام بہت دور دور سے تشریف لائے ہیں اور ان کی بات سننے کے لیے آپ حضرات تشریف لائے ہیں۔ صرف کہنا یہ ہے کہ یہ کیا ہے معاشرہ، اصلاح معاشرہ کا اجلاس ہے، ہاں واہ واہ کرنے کا اجلاس نہیں ہے۔ جب ہم آپ آئے ہیں تو اصلاح کریں۔ آج اصلاح کیا ہے؟ ارے بھیا آج اصلاح کیا ہو رہا ہے؟ ہماری بیوی کو لے کے فلاں صاحب لے گئے، فلاں بیوی لے کے ہم چلے گئے، اصلاح ہے؟ جبکہ حکم شریعت ہے کہ بیوی کو حکم ہے کہ بچتا ہوا زیور کو مت پہنا کرو تاکہ غیروں کے کان میں تمہاری آواز زیور کی نہیں پہنچ جائے۔ خوشبو لگا کر کے مت نکلو، خوشبو مت لگاؤ تمہاری خوشبو کسی دوسرے کی ناک میں چلی جائے۔ کیا ہو رہا ہے؟ ہو کیا رہا ہے؟ اسی چند باتوں سے میں آپ حضرات سے جدا ہونا چاہتا ہوں، اور آنے والے جو مہمان ہمارے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ ہم لوگ بہت بگڑ چکے ہیں، ہم لوگوں کی اصلاح کر دیا جائے۔ ہم لوگ اصلاح پر چلیں گے انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔